اچھا حضرت، یہ آپ نے بتایا کہ جو ایتھیزم ہے، ایک مرحلہ اس کا یہ ہے کہ ایگنوسٹک ہوتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے جب وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں، تو وہ اس مرحلے پہ آ جاتا ہے، یعنی شک کے مرحلے پہ۔ تیسرا جو مرحلہ آپ نے بتایا کہ ڈیزم، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جب ایتھزم سے نیچے آ جاتا ہے کہ بھئی مجھے پتہ نہیں ہے، وہاں ہاں۔ بھی اگر کسی نے اس کو گھیر لیا، ہوں۔ یہ سارے جتنے بھی ایتھسٹ بنے ہوئے ہیں وہ اس میں ٹریول کرتے رہتے ہیں ہوں۔ اور ایک جگہ نہیں رہتے۔ جب کمزور آدمی دیکھے تو وہ ایتھسٹ بن جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا دم ہو تو وہ ادھر آ جاتا ہے کہ میں ایگنوسٹک ہوں۔ ہوں۔ ادھر سے اگر نکل سکے، کوئی پتلی گلی مل جائے اور یہ اس میں الجھ جائے جہاں یہ الجھا سکتا ہے تو پھر تو صحیح۔ اگر وہاں بھی جیسے ہم نے کہا بھئی ہم تو آپ سے بات کرتے ہی نہیں، آپ کچھ ایک طرف ہو جاؤ، تو وہ ڈیزم ہو کے آ جاتا ہے، ڈیسٹ ہو کے آ جاتا ہے۔ ڈیسٹ یہ ہے کہ خدا تو ہے، ہوں۔ اس نے خلق تو کیا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے ہمارے حوالے کر دی ہوں۔ سب کو، وہ فارغ ہو گیا، خلق کر کے جا کے بیٹھ معطلہ۔ معطلہ۔ تو اس پہ آیا گفتگو ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو یہاں تنزل کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی آپ نے خدا کو مان لیا، اب کس خدا کو مان رہے ہیں اس پہ بحث آ جاتی ہے کہ آپ جس خدا کو مان رہے ہیں، اور میں نے گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ یہ سب کو ایتھسٹ کر رہے ہیں، سب سے سب کچھ سلب کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اب بچہ کوشچن کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں کیونکہ میری فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور میرے باپ یوں مانتے تھے، میرے اسلاف یوں مانتے تھے، اس لیے میں یہ مانتا ہوں۔ اب کوئی نہیں مانتا ہے، آنے والی نسلوں میں یہ باتیں اور ختم ہو جائیں گی، سلفی ولفی کوئی نہیں رہے اچھا۔ گا۔ منطق، اب دلیل دو، عقل ہوں۔ کی بات کرو۔ پرانے کہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کہتے تھے، یہ قرآن نے بھی اس کو ربط کیا ہوا ہے۔ بھئی کس کے پاس دلیل ہے، کس کے پاس وہ ہے استدلال ہے، کس کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، وہ پیش کرو۔ یہ سب آنے والی نسلیں ان تمام تقلیدی مذاہب کو، تقلیدی چیزوں کو چھوڑ کے کوشچن کریں گے، ہوں۔ اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے لیے۔ آپ صحیح توحید پیش کریں گے، یہ سب کے سب موحد ہو جائیں گے، صحیح موحد ہو جائیں گے۔ ابھی بھی موحد ہیں، جو کرسچن ہیں، یہودی ہیں، وہ موحد ہیں، خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ توحید صحیح توحید نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی توحید کا نام ہے، مخصوصاً جو توحید کا زیادہ پرچار کرتے ہیں، ان کے پاس سرے سے توحید نہیں۔ وہ جو توحید پیش کرتے ہیں وہ اصلاً قابل وہ نہیں ہے، دفاع نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ یہ سارے بچے اصل توحید کی طرف آ جائیں گے۔ جیسے اگر میں بے عنوان شیعہ یا بے عنوان محب امیر المؤمنین میں کہتا ہوں، یہ علی کی توحید کی طرف آ جائیں گے، سب علی والے ہو جائیں گے۔ علی کی توحید اتنی شیعہ پر تو خوبصورت، سب سے بڑی اعتراض یہی ہے کہ شیعہ میں توحید نہیں ہے۔ یہی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ الجھایا اسی طرح جاتا ہے، یہ شیطانی طاقتوں کا کام یہی ہے کہ جہاں توحید ہے اس توحید کو چھپاؤ تاکہ لوگ توحید کی طرف نہ آئیں۔ ہوں۔ اب مرحلہ انفارمیشن اتنی پھیل رہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ ایک دو نسل اور روک سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی کو نہیں روک سکتے، اچھا۔ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور آپ آج کل انفارمیشن آسان بھی بہت ہو گئی ہے نا، یہی ابحاث جو آپ آج پیش کر رہے ہیں آج سے پہلے نسلوں تک پہنچی نہیں، پہنچی، اس لیے کہ پہنچانا مشکل نہیں، تھا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو یعنی یہ بات طے ہو چکی ہے نا کہ شیعہ میں توحید نہیں ہے، توحید کے ساتھ شیعہ کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہی طے شدہ باتیں اب لپٹنا شروع ہوں گی نا۔ اچھا۔ نہیں، پہلے شیعہ کا توحید نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ کی کتابیں مت پڑھو، ہوں۔ شیعہ کی مجلس میں مت جاؤ، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ وہ پتہ نہیں کیا ان ذرائع کی سے روکا جا سکتا تھا، اب تو نہیں روکا جا سکتا، اب تو انفارمیشن عام ہو رہی ہے، اب تو گھر تک پہنچ رہی ہے نا سب جو۔ ساری لائبریریز گھر تک پہنچ رہی ہوں۔ ہیں، آسان ہو رہی ہیں، حوالے آپ پیش کرتے ہیں اور لوگ پیش کرتے ہیں، حقیقت کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ اتنی آسان ہو گئی ہے کہ وہ ایک عام آدمی تک بھی یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، اور پھر وہاں وہ جمود نہیں رہا ابھی یہ پہنچنے کی وجہ۔ وَإِلَّا میں کہتا ہوں کہ علماء اہل سنت کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان میں سے جس کو جہاں موقع ملا اس نے ان حقائق کو اپنی اپنی مجبوریوں کے ساتھ وہاں لکھ دیا ہے، وَإِلَّا کہاں سے پہنچتی ہم تک؟ آپ کو حدیث ثقلین اہل سنت سلسلے سے پوری طرح ملتا ہے۔ ہوں۔ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ جس عالم کو جہاں بھی اس جبر اور استبداد سے موقع ملا اور جہاں بھی اس کو ایک تنفس کا موقع ملا اس نے لکھ دیا، اس نے اپنی ذمہ داری وہاں ادا کر دی۔ ہمیں اس طرح تاریخ میں مفتی ہمدرد نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس طرح وائرل نہیں ہوتے تھے۔
وہ خاموشی سے کتاب میں لکھ کے گزر جاتے تھے. بہت سی باتیں لکھ کے ادھر ادھر کی بھی ان کو بہت سے کو پتا تھا, بہت سے جو صرف کاپی پیسٹ کرنے والے ان لوگوں کو پتا نہیں تھا. وہ واقع سب کو پتا تھا. اتنی ثقلین کی بات اتنی واضح ہے کہ کوئی کہے کہ اس کو سمجھ میں آیا ہوگا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اچھا حضرت آپ نے توحید کے حوالے سے بات کی تو یہ واقعتاً ہمارے عوام میں اسی طرح ہی ہے. مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ لوگ اگر کہیں کہ شیعہ ہم موحد ہیں تو یعنی اس پہ اعتبار کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے. تو آپ اس کی کیا وجہ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ یعنی امام علی علیہ السلام کو ماننے والے جو لوگ ہیں جو آپ کا دعویٰ ہے شیعہ حضرات کا, ان کے حوالے سے اتنا شکوک کیوں ڈالا گیا ہے, اتنے شکوک کیوں پھیلائے گئے؟ ابھی ہم جو ایتھزم کی بات کر رہے ہیں نا, وہاں سے مسلمانوں پہ بھی نہیں, موحدین پہ, ہوں دینداروں پہ, ان کے خلاف کتنے شکوک پھیلائے جاتے ہیں. راستہ ہی یہی ہے, شیطانی راستہ ہی یہی ہے کہ ہوں شکوک پھیلا دو. ہوں ادھر اندھیر نگری پھیلا دو, جہالت پھیلا دو, شکوک و شبہات پھیلا دو, الزامات کی ایسے بوچھاڑ کر دو کہ اصل بات درمیان میں دب جائے. یہی یہاں بھی ہوا ہے, تاریخ میں اسی طرح چلتا آیا ہے, اور ابھی یہی کہہ رہا ہوں, اب وقت آیا ہے یہ ہوں چیزیں روشن ہو جائیں گی. صحیح. روشن ہوں گی تو مسلمانوں پہ بھی روشن ہو جائیں گی, کفار پہ بھی روشن ہو جائیں گی. ہوں یہاں سے آئے تھے ویٹیکن سے, ایک ان کے پوپ تھے, ان سے میں نے کہا یار یہ جو آپ کا توحید ہے یہ تو اب قابل دفاع نہیں. آج کا بچہ تو نہیں مانے گا یہ جو بات. آپ تین صحیح ہے. 3 بھی ہیں, ایک بھی ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, اور باپ بیٹا خدا ہوں, یہ چیزیں جو ہے. تو اس نے کہا صحیح ہے, ہمارے نظریے میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن ہمارا نظریہ تھا کہ خدا بہت مہربان ہے. تو اس وقت کے جو پینٹر تھے, لوگ تھے, لکھنے والے تھے, انہوں نے کہا مہربان باپ جیسا مہربان. انہوں نے کوئی تو پینٹنگ کرنی تھی, تو ایک پینٹنگ ایسی کر دی کہ وہ باپ بن گیا. تثلیث بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, وہ سارا وہ کہتا نہیں ہے. لیکن مرور زمان کے ساتھ ایسا ہو گیا. میں نے کہا اب یہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتا, اور ایتھزم کے حملے میں سب سے پہلے آپ آتے ہیں, ہم بعد میں آتے ہیں. سوشل میڈیا وہاں زیادہ اسٹرانگ ہے, ان زبانوں میں زیادہ کام ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ لوگ خط مقدم میں ہو, آپ لوگوں پہ زیادہ حملہ ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے جیسے سائنٹسٹ کرتے ہیں, سائنس کیوں زندہ ہے, چل رہی ہے. ابھی تک بگ بینگ کہہ رہے تھے, ابھی جیمس ویب گئی اور اس نے بگ بینگ پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیے, وہ سارے مان جائیں گے کہ کبھی بگ بینگ غلط تھا, کوئی نئی تھیوری دے گا. کوئی لڑائی نہیں ہوگی دونوں مولویوں کی آپس میں. کوئی سائنٹسٹ کی لڑائی نہیں ہوگی, سب چھوڑ دیں گے. کہیں گے ہوں بھائی حقائق سامنے آ گئے, ٹھیک ہے نا, یہ پکچرز آ گئی ہیں, یہ ایویڈنس آ گئے ہیں, یہ پچھلا نظریہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, اب یہ ہمارا نیا مفروضہ ہے. اور اس کے لیے سب پھر ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ کرنا شروع کر دیں. ہوں میں کہا ہم مذہبی حلقے کیوں اس خدا پہ متفق نہ ہو جائیں جس خدا پہ یہ ساری چیزیں, یہ سارے اشکالات لازم نہیں آتے. ہوں جس خدا پہ لازم آتے ہیں اس خدا کو نہ مانیں, نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. تشیع کا جو سب سے بڑا طرح امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خدا ایسا ہے کیونکہ وہ علی کا خدا ہے, جس پہ یہ جو ایتھزم کے اور باقی شکوک و شبہات وارد کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی وارد نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ ان میں سے سب چیزوں کو آپ سے 1400 سال پہلے نفی کر چکا ہے. نہج البلاغہ کے خطبے پڑھیں, آپ کہہ رہے ہیں نا شیعہ توحید کے لیے اور کوئی ادھر ادھر زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہج البلاغہ پڑھیں, ہوں نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی لمبی چوڑی اس کو ایڈریس دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر جاؤ کیا کرو, نہیں, صرف پہلا خطبہ پڑھیں. اس کے بعد چیلنج ہے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کی طرح کی توحید آج تک اگر کسی نے بیان کی ہو. ہوں اس کے بعد 100-400 سال ہو گئے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں لوگ, دیکھ کے کسی نے کاپی کرنے کی کوشش کی ہو, اور کوئی کسی سے کوئی کاپی ہو سکی ہو, جتنا بڑا امام اور جتنا بڑا متکلم اور جتنا بڑا فلاسفر ہی کیوں نہ. پہلے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, ایک آدمی ایک چیز بناتا ہے, جہاز کا ابتدائی ماڈل بناتا ہے, باقی لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے اچھا کرتے چلے جاتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ ابھی وہ جیٹ بن جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پرواز کرنا شروع کرتے ہیں. تو ادھر بھی یہی ہونا چاہیے تھا, اس نظریے کو لے کے آپ کو آگے چلانا چاہیے تھا, ہوں لیکن وہ اس بلندی پر ہے جہاں لا یرقی الی الطیر. تو یہ توحید موجود ہے, اس توحید کی طرف سب نے آنا ہے, کیونکہ اس توحید کی طرف سب آئیں گے. اس کا راستہ کیا ہے؟
ذہن اس سے بالکل ہٹا دو، مذہبیات سے ذہن ہٹا دو، اخلاق سے ذہن ہٹا دو، انسانیت سے ذہن ہٹا دو، بالکل ایک جانور بناؤ، جانور کو توحید پہ تو نہیں آئے ہوں گا۔ یہ واحد راستہ، یہ جو ایتھزم اس طاقت سے پھیل رہی ہے، اور اس ایتھزم کو پھیلانے کے لیے انہیں ٹوئن ٹاور گرانے پڑے ہیں، 9/11 کرنا پڑا ہے۔ اس کا بھی اس سے تعلق ہے؟ نیو ایتھزم، یہ تو واضح تعلق ہے نا، نیو ایتھزم پہ ہم آئیں گے تو نیو ایتھزم سارا وہیں سے اچھا، شروع ہوتا ہے، اس کی بیس یہ ٹوئن ٹاور گرانا ہے، اس کے بعد یہ سب شروع ہوا ہے۔ اور پھر رچرڈ ڈاکنس نے کہا یہ مذہب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے گن لوڈ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کب یہ چلنا شروع ہوتے ہیں، کب تمہیں مارنا شروع کرتے ہیں، مذہب یہ ہے۔ نہیں تو اس میں تو یہ ہمارے جو افغانستان میں میرے خیال میں اس زمانے میں جو اسلامک تحریکیں تھیں انہوں نے کہا یہ ہم نے کیے ہیں، تو اس میں الحاد کا کیا تعلق؟ وہ طاقتیں ایسی تحریکیں اور ایسے دعویٰ کرنے والے اور ان سب کو ایجاد کرتے ہیں۔ یہ جدھر کا آپ مثال دے رہے ہیں افغانستان، افغان جہاد کس نے کرایا تھا؟ امریکہ نے کرایا تھا۔ تو ابھی تو بالکل 2-2-4 کی طرح واضح ہے نا؟ لیکن وہ تو مجاہدین تھے نا، وہ اسلام کا نام تھے۔ وہی نام اسلام کا لیتے تھے، لڑتے ڈالر کے لیے تھے، وہ تو آج تو پتہ ہے۔ آج تو یہ بات کوئی شاید مجھ جیسا مولوی ہو جس کو ابھی بھی پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کون سا جہاد تھا، کون سے مجاہد تھے، اور ان کو ریوارڈ میں حوریں ملتی تھی یا ڈالر ملتے تھے، اچھا وہ آج اچھا کسی پہ پوشیدہ نہیں ہے، ہوں ٹھیک ہے نا؟ وہ پھر اس میں مشکلات یہ ہیں کہ جن کے بہت عقیدت ہے نا ان چیزوں سے، ان لوگوں کے لیے سننا مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں ان کا تھوڑا سا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ خیال سے نہیں، میں اصل میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں حضرت کہ یہ آپ نے مطلب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا نا، کہ وہ ٹوئن ٹاور جو گرائے تھے اس کے الحاد کے ساتھ تعلق ہے۔ نہیں نہیں، میں نے نیا پنڈور باکس نہیں کھولا، ویسے تو مجھے کریڈٹ لے لینا چاہیے تھا نا اپنے لیے۔ ہاں ہم لوگ بہت جاہل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لوگوں کو اتنا اندھیرے میں رکھا گیا ہے کہ بالکل روز روشن کی طرح چیز ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی یہ فتنہ فساد اور الحاد کر رہا ہے، شام و عراق میں جو ہوا، جو یمن پہ ہوا، جو افغانستان میں ہوا، جو فلسطین پہ ہوا، یہ سب مذہب کی چھتری کے نیچے الحاد کر رہا ہے۔ دیکھیے ابھی جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے الحاد پھیل رہا ہے، ان کے پلان کا حصہ ہے یہ۔ اچھا ان کے پلان میں صرف الحاد پھیلانا نہیں ہے، اس دنیا پہ قبضہ ہے، ان کے وسائل پہ قبضہ ہے، ان کے تمام قوموں کو غلام بنانا ہے۔ اب غلامی کی نئی شیپس آ گئی ہے نا، ہمیں جو وہ لونڈیوں پہ تانا دینے والے اس پوری قوم کو غلام بنا رہے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ ٹول ہیں۔ اور مذہب کو نقصان صرف اور صرف مذہبی انسٹیٹیوشن کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے، اچھا باہر سے نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسلامی ریاست میں جب اسلام کو نقصان پہنچانا تھا تو سب سے پہلے مسجد بنائی گئی، یہ بات آپ نے بڑی بہترین بات ارشاد کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آج ہم کیا یعنی وہاں کہتے ہیں؟ کلیسا یا چرچ بنا کر نہیں اسلام کے خلاف سازش کی ہاں، گئی مدینہ میں، مدینہ میں رسول کے ہوتے مسجد ہوئے بنا کے۔ مسجد بنا کے سازش کی گئی۔ آج کا مسلمان اگر اس وقت رسول خدا نے کہا یہ مسجد ضرار ہے گرا دو، آج کسی مسجد کو گرایا جا سکتا؟ نہیں گرایا جا سکتا۔ وہ ضرار ہو تو بھی گرایا جا سکتا؟ نہیں گرایا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ تقدس آ گیا ہے، آپ مسجد کے خلاف۔ تو یہ تو لوگ قبضے کی مسجدیں بنا کے جگہ پر۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، البتہ پھر اس میں تفصیل ہے کہ قبضہ کس جگہ پہ قبضہ کیا۔ اگر اللہ کی زمین پہ قبضہ کر کے بنا رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں شخصی زمین پہ، پھر اچھا مسئلہ ہے، اس اچھا میں تفصیل ہے۔ یہاں بھی مولوی نے راستے نکالے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں، راستے ہیں، نکالے ہوئے نہیں ہیں، اچھا اچھا راستے ٹھیک ہے ہیں۔ نا؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کی زمین پہ اگر اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اللہ نے یہی زمین، اب اس پہ یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کی زمین ہے وہ بھی تو اللہ کی زمین ہے، اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے نا، اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کی ملکیت ظاہری آپ کے پاس ہے، اس کا اختیار آپ کے پاس، وہاں جا کے میں زبردستی مسجد نہیں بنا سکتا۔ لیکن اگر کوئی غیر آباد جگہ ہے وہاں پہ جا کے میں اپنا گھر بھی بنا سکتا ہوں، مسجد تو نہیں۔ ایک جگہ ہے جو غیر آباد ہے، اور یہ جو فیصلے ہیں کہ یہ ہم کسی خان نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ساری زمینیں میری ہیں، آباد بھی نہیں کر رہا، یا ایون کوئی گورنمنٹ بھی یہ فیصلہ کرے کہ یہ ساری زمینیں سرکاری ہیں، یہ فیصلہ شرعی نہیں ہے۔ آپ آباد کرتے ہیں، آپ اس پہ کام کرتے ہیں، آپ حفاظت کرتے ہیں، یہ آپ کی ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ زمین پڑی ہوئی ہے، آج
پاکستان سے غربت اور مہنگائی سب کا خاتمہ ہو جائے اگر اللہ کی زمینیں آباد کرنے کا اللہ کے بندوں کو حق مل جائے، ساری مہنگائی ختم ہو جائے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے زمانے میں یہ ہوا ہے. بالکل ہوا. یہ اسی کے ذریعے اسلام عدل اور انصاف اور تمام طبقات تک پہنچا ہے. کوئی شخص اس زمانے میں بھوکا نہیں سوتا تھا. بلکہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، امام علی نے فرمایا کہ میں اس مال کو بھی واپس لے لوں کہ جس کے بدلے میں خواتین سے شادی کی گئی ہے اور جسم کو حلال کیا گیا ہے. یعنی تو امام علی نے اتنا عدل قائم کیا ہے. اسی لیے بہت سے پھر مشکلات جو پیش آئیں اسی عدل کی وجہ سے آئیں. وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم پھر تھوڑا سا باہر نکل جائیں گے. اچھا حضرت، میرا اس حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ملحد ہے اور ایک دوسرا شخص ہے وہ مومن ہے، ان دونوں کی زندگی میں یعنی اس کی زندگی کے اوپر جو پڑنے والا اثر ہے اس فکر کی وجہ سے وہ کیا اثر پڑے گا؟ یعنی ایک شخص اگر وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، تو کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں بلکہ ہم دنیا میں اس وقت دیکھ لیں تو جو ملحدانہ معاشرے ہیں وہاں تو لوگ انصاف کے ساتھ رہتے ہیں. وہی ملحد شخص دوسروں کے حقوق میں کام آ رہا ہوتا ہے. اور ہمارے مذہبی معاشرے میں وہی مذہبی شخص داڑھی رکھ کے بھی یا دوسرے جو ہے وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک پھر تھوڑا سا اس پہ مجھے ٹائم زیادہ چاہیے، میں ابھی مختصر بول دیتا ہوں. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ وہ لوگ جو ویسٹ میں ہیں وہ بہت سچے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، اچھا وہاں بہت عدل ہے، انصاف ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ سچے ہیں، نہ ہم فراڈی ہیں، فلاں ہیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ایسے ساکے کھیلتے ہیں اور ہمارے بچوں کو یہاں سے اغوا کرتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی خدا ہوتا تو پھر تمہاری زندگی میں کوئی اثر ہوتا. ادھر دیکھو خدا نہیں ہے اور وہ دیکھو کتنی جنت بنی ہوئی ہے. جنت اگر زمین پر ہے تو وہی ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، برطانیہ ہے. ہمارے ہر بچے کا اس جنت میں جانے کا خواب ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو پھیلایا جا رہا ہے اور جاتا ہے. جو امنیت، جو سکون، جو سچائی مسلم معاشروں میں، اسی مسلم معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں جس سے ہم سب نالا ہیں، جو یہاں ہے وہ ان کا خواب ہے کہ اس لیول تک وہ کہیں پہنچ سکیں. یہ آپ مطلب یہ واقعے کے خلاف بات ہے حضرت، بالکل واقعے کے خلاف بات ہے. یہ اتنا پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی لوگوں کو یہاں کے ویزے لے کے آنا چاہیے. ہاں بالکل اسی طرح ہے. اچھا ہاں بالکل اسی طرح ہے. دیکھیے میں اخلاق سے شروع کرتا ہوں، باقی کو میں کل کے لیے رکھ لیتا ہوں یا اگلے نشست کے لیے رکھ لیتا ہوں. ہم کہتے ہیں وہ بہت اخلاق، ان کا بہت اچھا اخلاق ہے. اور یہ جو ہے مخصوصاً جو داڑھی والے ہیں، صوفی ہیں، مولوی ہیں، مذہبی لبادے میں، یہ بد اخلاق ترین لوگ. انہیں سلام کا جواب بھی صحیح سے یہ لوگ نہیں دیتے ہیں. تکبر بھی، نخوت بھی ان میں بہت ہے. اور کیا ہے، ہم اخلاق کو نہیں سمجھے ہیں. اخلاق ہے کیا؟ میں ویسٹ میں جاتا ہوں، وہ مجھ سے مسکرا کے ملتی ہے، مجھے ویلکم کرتی ہے یا کرتا ہے، مجھے سیلس مین ہے یا جو بھی ایئرپورٹ پہ، امیگریشن پہ، یا جہاں پہ بھی ہو. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اخلاق ہے. بھائی یہ اخلاق نہیں ہے. ہم اخلاق کو سمجھے ہی نہیں ہیں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں، ہے کیا. اخلاق ایک انسانی اقدار میں سے قدر کا نام ہے، ویلیو ہے. اگر اخلاق انتفاعی ہو، میں آپ سے مسکرا کے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، تو یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک بچہ کو ایک ڈاکو جو ہے بچے کو اغوا کرنے کے لیے مٹھائی دے رہا ہے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کیمرے پہ وہ دیکھنے کے بعد کہیں گے یہ ڈاکو بڑا خوش اخلاق تھا. بھائی یہ خوش اخلاق نہیں تھا. لیکن اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ آپ اس کی جیب سے زیادہ پیسے نکال لیں. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آپ کے دل میں خوشی ڈال دوں، آپ کو میں کچھ اور دے دوں. دینے کے لیے اگر اخلاق ہے اسے اخلاق کہتے ہیں. ایثار اخلاق ہے، لوٹنا اخلاق نہیں ہے. لوٹنے کے لیے اگر میں مسکرا رہا ہوں یہ کوئی اخلاق نہیں.
آپ اگر ویسٹ میں جن لوگوں نے زندگی کی وہ بھی وہاں جو رہ رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، مسئلہ یہ بھی ہے، ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا. ان کو یہی سمجھ میں آتا ہے یہاں آتا ہوں تو مجھے مشکل ہوتی ہے، وہاں کیونکہ ان کو ادھر بزنس کرنا آتا ہے، یہاں ہم لوگوں کو بزنس کرنا یا لوٹنا نہیں آتا. آپ کو کسی سے معاملہ ہے، فرض کریے میرا آپ کا معاملہ ہے، جب تک میرا آپ کا معاملہ ہے، بزنس ہے یا کوئی اور لین دین ہے، آپ بہت اخلاق سے ملتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے مسکرا کے ہاتھ شیک کر کے فلاں کر سب کچھ کرتے ہیں. اس سے آپ باہر سڑک پہ ملیں تو وہ آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے. یہ وہی شخص ہے، اتنے بڑے اخلاق کا مالک، ادھر تو یہ سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا، پہچان ہی نہیں رہا، یہ کیا ہو گیا؟ آپ اس کو تم سے کوئی کام ہی نہیں ہے. جہاں لوٹنا تھا وہاں وہ اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا. وہ تو اخلاق ہی نہیں ہے سرے سے. پھر یہ جو عدل و انصاف کہہ رہے ہیں، یہ جو ساری لوٹ مار، ابھی ہم کہتے ہیں کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہے؟ ہم یہ کچھ اپنے ملکوں کا نام لیتے ہیں اور کچھ افریقہ کے ملکوں کا نام لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن یہاں ہے. وہ دولت لوٹنے کے بعد جاتا کدھر ہے؟ سارا کا سارا انگلینڈ یا امریکہ میں چلا جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں چلا جاتا ہے. وہاں جا کے کیا ہوتا ہے؟ اس کو پروٹیکشن ملتی ہے، اس کو بڑے مزے سے وہ لوگ کھاتے ہیں. تو کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہوئی؟ امریکہ میں ہوئی، سوئٹزرلینڈ میں ہوئی، یہاں تو نہیں ہوئی. یہاں تو ایک آدمی ان کا نمائندہ ادھر انہوں نے مسلط کر دیا ہے جو لوٹ کے ان کو دے رہا ہے. جب تک یہ لوٹ کے ان کو دے گا تب تک یہ حکومت میں رہے گا. جس دن لوٹ کے دینا بند کر دے گا، جس دن وہ اپنے تیل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دے گا، مارکیٹ ریٹ پہ لے کے آئے گا، اس دن اس کو مار دیا جائے گا. یہ تو صرف تاریخ نہیں ہے. ابھی آپ جتنے پیٹرول کو آئے ہوئے کیا ہے 50-60 سال ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے. اسی میں کتنے حکمران صرف اسی بات پہ چلے گئے ہیں کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت تھوڑی سی بڑھا دی تھی، وہ اپنی حکومتوں سے چلے گئے. یہ تو ان کی طرف سے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں جو ادھر سے لوٹ کے ان کو دے رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، سارا انجوائے وہ کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ کرپٹ وہ ہوئے جو ہمیں کرپشن کی کہانیاں سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہارا ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. آپ پاکستان میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں لوگ گھروں کو تالا نہیں لگاتے، دکانوں کو پہ شٹر نہیں گراتے، گاڑیاں لاک کیے بغیر چلے جاتے ہیں. دنیا میں کہیں قابل تصور ہے؟ یو کے میں اگر آپ نے سگریٹ کی پوری ڈبی سامنے رکھ دی نا کاؤنٹر پہ، تو وہ اگلے گھنٹے میں گئی اور آپ کو بھی ایک پنچ لگ گیا. وہ سگریٹ کی ڈبیاں بھی لاک میں رکھتے ہیں، وہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا. وہاں کیش میں آپ کوئی 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی چیز کیش میں نہیں خرید سکتے. آپ اتنا کیش لے کے گئے، آپ جان سے گئے. یہ ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا. وہ کہتے ہیں بھائی یہاں آپ کو سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے، آپ کو گاڑی لاک کرنی پڑتی ہے، آپ کو پتہ نہیں اتنے کیمرے لگانے پڑتے ہیں، کیا کیا کرنے پڑتے. تمام تر نہ اخلاق ہے، نہ انصاف ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں لوٹنے کے لیے ایک بہانہ ہے، ایک اخلاق کا مظاہرہ ہے، اسی ڈاکو کی طرح ہے جو بچے کو ٹافی کھلا کے اغوا کر رہا ہے.